السلام علیکم دوستو، میں ہوں یوٹیوب چینل نالج گیٹ سے اور آج کی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں جو کہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جابز کے ریلیٹڈ۔ تو اس میں انہوں نے 10 قسم کی جابز جو ہیں وہ اناؤنس کی ہیں، جن کی آن لائن اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 28 اگست 2020 ہے۔ اس کے علاوہ آپ مینول اپلائی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، صرف اور صرف جو ہے آن لائن اپلائی کی گئی درخواستیں جو ہیں ان کو زیر غور لایا جائے گا۔ تو اس کی آخری تاریخ جو ہے وہ 28 اگست 2020 ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری جابز کی انفارمیشن بتاؤں گا، ان کی بیسک ریکوائرمنٹس بتاؤں گا اور اینڈ پہ جو ہے آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلی جو جاب ہے وہ نرسنگ اسسٹنٹ کی ہے، پھر آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ کی ہے، سیکیورٹی سپروائزر، سٹاف کار ڈرائیور، اسسٹنٹ سٹور کیپر، ڈسپنسر یا ڈریسر، اس کے بعد ٹریکٹر آپریٹر، بائنڈر ڈرائیور اور موزن۔ تو اس کی جو ہے ان کی میں ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نرسنگ اسسٹنٹ کی ایک اسامی ہے جو کہ مین کیمپس کے لیے ہے۔ آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ کی بھی ایک اسامی ہے جو کہ مین کیمپس کے لیے ہے۔ سیکیورٹی سپروائزر یہ بھی مین کیمپس کے لیے ہے۔ سٹاف کار ڈرائیور یہ بھی مین کیمپس کے لیے، اسسٹنٹ سٹور کیپر مین کیمپس، ڈسپنسر وغیرہ مین کیمپس، موزن مین کیمپس، ٹریکٹر آپریٹر مین کیمپس، بی پی ایس جو ہے بائنڈر جو ہے یہ بھی مین کیمپس، ڈرائیور یہ بھی مین کیمپس جو ہے۔ تو ڈرائیور کی 17 سیٹس ہیں، بائنڈر کی 4، ٹریکٹر آپریٹر کی 1، موزن کی 1، ڈسپنسر کی 1، اسسٹنٹ سٹور کیپر کی 1، سٹاف کار ڈرائیور کی 1، سیکیورٹی سپروائزر کی 1 سیٹ ہے، آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ کی 1 سیٹ ہے، نرسنگ اسسٹنٹ کی 1 سیٹ ہے، اور یہ ساری جو ہیں مین کیمپس اسلام آباد کے لیے ہیں۔ تو ان کی جو کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ ہیں، نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے آپ میٹرک سیکنڈ کلاس ڈگری ہے، یعنی کہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور 1 سالہ ڈپلومہ بھی جو ہے وہ لازمی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کسی ہاسپٹل کا 5 سالہ جو تجربہ بھی چاہیے۔ عمر کی حد جو اس کے لیے ہے وہ 30 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ جو ہے اس کے لیے میٹرک کی ڈگری چاہیے اور 1 سال کا ڈپلومہ چاہیے، اس کی عمر بھی 30 سال ہے۔ تو سیکیورٹی سپروائزر یہ پاک آرمی کے جو ہے سابقہ ملازم، ان کے ریٹائر جو ہو چکے ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کی ایج بھی 30 سال کی ریکوائرمنٹس ہے۔ سٹاف کار ڈرائیور جو ہے کم از کم مڈل پاس ہونا چاہیے، زیادہ والوں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی، اور آپ کے پاس جو ہے اپنا لائسنس وغیرہ ہونا چاہیے کار ڈرائیونگ کا۔ اسسٹنٹ سٹور کیپر یہ بھی میٹرک کلاس کے تک ہے، یعنی کہ میٹرک کے لوگ، میٹرک جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈسپنسر اس میں میٹرک جو ہے وہ سائنس کے ساتھ لازمی ہے۔ موزن جو ہے وہ مڈل پاس اور حافظ قرآن کو ترجیح دی جائے گی۔ ٹریکٹر آپریٹر خواندہ مطلب کہ پڑھا لکھا ہو، وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو، اور ایل ٹی وی کا جو ہے وہ لائسنس اس کے پاس ہونا چاہیے۔ بائنڈر جو ہے وہ مڈل پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ڈرائیور جو ہے وہ بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہو، اور ایچ ٹی وی جو ہے اس کے پاس جو لائسنس وہ ہونا چاہیے، اور اس کی ان سب کی ایج جو ہے وہ 30 سال ان کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو اب اس میں جو اضلاع آتے ہیں پنجاب کے، وہ بہاول نگر، قصور، ناروال، سیالکوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بہاڑی۔ سندھ میں جو ہے حیدرآباد، سکھر، عمر کوٹ۔ اسلام آباد ریجن 1 ہے۔ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان، سوات اور نیمر گرا ہے۔ آزاد جموں کشمیر، راولہ کوٹ۔ ان سب میں 1 سیٹ ہے ڈرائیور کی، اور ٹوٹل ڈرائیور کی جو سیٹس ہیں وہ 17 ہیں۔ تو اب ان کی جو ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو آن لائن اپلائی آپ نے کرنا ہے اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے، اور اس کے جو آپ کے پاس جو چالان فارم کی فیس ہے وہ 500 روپے ہے، فی اسامی ہے، یعنی اگر آپ 1 سیٹ کے لیے اپلائی کریں تو 500 روپے، اگر آپ 1 سے زیادہ پوسٹ پہ اپلائی کریں تو آپ کو ہر کسی کے لیے علیحدہ علیحدہ 500 روپے کا چالان فل کرنا پڑے گا۔ تو اب جو ہے میں آپ کو آن لائن یہ فل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، آن لائن اپلائی کس طرح سے آپ نے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی تو اب ہم نے گوگل اوپن کر لیا ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے www.jobs.aiou.edu.pk۔ تو یہ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں جی۔ تو جیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے، میں اس کا لنک جو ہے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جو ہے ڈائریکٹلی اس پیج پر آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے نیچے آ رہا ہے آن لائن جاب پورٹل، اس کے اوپر دیکھیں واک انٹرویو ہے، ایڈورٹائزمنٹ، اپلیکیشن فارم فار واک ان انٹرویو۔ یہ 2 طرح کی جابز ہیں، ابھی میں صرف آپ کو ایک جاب کا بتا رہا ہوں جس میں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ تو واک ان انٹرویو والی بھی جو ہے میں وہ ویڈیو کے اینڈ پر وہ آپ کو ساری ڈیٹیل اس کی بھی بتاؤں گا۔
तो अब यहाँ पे हम ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो गया है, होम सामने नज़र आ रहा है, ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर, लॉगिन, ऑल जॉब्स, कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे अब चूँकि है न्यू पर्सन जो है वो रजिस्टर करेंगे। अगर किसी ने पहले जो रजिस्ट्रेशन की हुई है तो वो लॉगिन करेगा। तो रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें अपना ईमेल एड्रेस, CNIC नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर आपने फिल करके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। जी, तो ये देखें मैंने जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली थी। रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक कर दिया था। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन वाला। तो अब यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड एंटर करके इसको लॉगिन कर लेना है। जी, तो वो लॉगिन वाली इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपके पास देखें ये सामने पेज आ रहा है, रिज्यूम क्रिएटर, अप्लाई फॉर जॉब, एप्लीकेशन हिस्ट्री। यानी इससे पहले अगर आप किसी जॉब पे अप्लाई कर चुके हैं तो उसकी यहाँ से आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि मैंने अभी जो है किसी जॉब पे अप्लाई नहीं किया हुआ, तो हिस्ट्री में कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे देखें अप्लाई फॉर जॉब, इस पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे देखें ये आपके सामने नज़र आ रही हैं सारी जॉब्स। तो असिस्टेंट स्टोर कीपर है, डिस्पेंसर, मोजन, नर्सिंग असिस्टेंट, ऑपरेटिंग थिएटर असिस्टेंट, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, स्टाफ कार ड्राइवर, ट्रैक्टर ऑपरेटर, ड्राइवर मेन कैंपस के लिए है, ड्राइवर पंजाब के लिए, ड्राइवर खैबर पख्तूनख्वा के लिए, ड्राइवर सिंध, ड्राइवर AJK यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, ड्राइवर इस्लामाबाद और बांडा। तो ये सारी जॉब जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। इन सब की जो है यहाँ पे आपके पास क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी डिटेल आपको बताई हुई है। तो अब देखें यहाँ पे देखें मेरा आ रहा है एरर के प्रोफाइल इनकम्प्लीट। तो आपने सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल अप टू 60% टू अप्लाई फॉर जॉब। तो आप जॉब पे तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी प्रोफाइल जो है वो 60% तक हो कंप्लीट की होगी। तो मैं वापस यहाँ से देखें आप जो है सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है रिज्यूम क्रिएटर। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड, पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल, एकेडमिक डिटेल, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस अगर आप पहले से जॉब करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। आपका कोई रिसर्च वगैरह या आर्टिकल है तो वो लिखेंगे। पब्लिकेशन आपने कोई पेज जो है प्रोजेक्ट पब्लिक किया हुआ है वो आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप पुट करने के बाद अपनी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है, फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करके, डोमिसाइल, रिलीजन, मैरिशल स्टेटस, ये सारा लिख कर यहाँ पे आप सेव कर देंगे। उसके बाद सेकंड पे चला जाएगा एड्रेस डिटेल पे। तो उसके बाद आपने फिर एड्रेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये देखें मैंने पर्सनल डिटेल सारी ऐड कर ली हैं। तो नीचे आपको शो हो रहा है सेव्ड सक्सेसफुली, और आपकी प्रोफाइल जो है वो 20% तक चली गई है। अब उसके बाद मैं एड्रेस डिटेल ऐड करता हूँ, फिर एकेडमिक डिटेल। अब मैं एड्रेस डिटेल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास आ रहा है पोस्टल एड्रेस, पोस्टल सिटी, सेम एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और जो है पोस्टल एड्रेस सेम है तो फिर आप सेम पे क्लिक कर देंगे, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपने सेव का बटन दबा देना है। ये तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सेव पे बटन पे क्लिक कर दिया था। तो प्रोफाइल आपकी जो है 40% तक अपडेट हो चुकी है। हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इसकी वो 60% तक चाहिए। तो नीचे आपको नज़र आ रहा है कि सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं जो है मैंने दो पर्सनल डिटेल भी ऐड कर ली हैं, एड्रेस डिटेल भी। अब मैं एकेडमिक डिटेल ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपने ऑल एजुकेशनल डिटेल्स मैट्रिक टू लास्ट पास डिग्री। तो अगर आप MPhil हैं तो फिर आपने मैट्रिक से लेकर MPhil तक सारी डिग्रीज ऐड करनी है। यानी जितनी आप जो आपकी लास्ट डिग्री है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी। अगर सिर्फ आप मैट्रिक हैं तो सिर्फ मैट्रिक की कर देंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट भी किया हुआ है तो फिर आप दोनों करेंगे, मैट्रिक की भी और इंटरमीडिएट की। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करके इसको भी सेव कर दूँगा। जी, तो यहाँ पे देखें मैंने अपनी मैट्रिक की जो है वो डिटेल ऐड की हैं। डिग्री सर्टिफिकेट में SSC है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। मेजर जो है वो आपके साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस लिख देंगे, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के आपने सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। बोर्ड आपका जो है वो आपने बोर्ड मेंशन कर देना है। पासिंग ईयर, डिवीजन और परसेंटेज वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने जो है सबमिट, ये सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 60% तक प्रोफाइल अपडेट हो गई है। तो अब उसके बाद सेकेंड फोर्थ वाले नंबर पे आ जाएंगे अपलोड इमेज। तो यहाँ से आप अपनी जो है पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं भी की आपने पिक्चर अपलोड तो आपकी 60% जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब जो है मैं चलता हूँ कि आपने किस तरह से इस पे ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं कि आपने किस तरह से अप्लाई यहाँ पे करना है।
جی تو یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ نے وہ ساری انفارمیشن ایڈ کی ہے، اس کے بعد آپ نے پکچر بھی اپلوڈ کر دی ہے، تو تب آپ کو جو ہے یہاں پہ اپلائی کا بٹن نظر آ جائے گا۔ تو پکچر اپلوڈ کرنے کے بغیر آپ جو ہے یہاں سے اپلائی نہیں کر سکتے، یعنی کہ پہلے 4-5 جو سٹیپ ہیں وہ آپ نے فل کرنے ہیں، اس کے بعد آپ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ ساری آپ کو جابز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، تو چلیں میں کسی ایک جاب پہ جو ہے آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں، اس کے بعد آپ جو ہے ساری جابز پہ اسی طرح سے ہی آپ نے ساری انفارمیشن لکھنی ہے۔ تو فرض کریں میں آپ کو یہ پہلے ہی آ رہی ہے اسسٹنٹ اسٹور کیپر، اس پہ میں اپلائی کرتا ہوں۔ تو کیونکہ میں خود اس پہ اپلائی کر نہیں رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں جاب ٹائٹل آ رہا ہے اوپر، اسسٹنٹ اسٹور کیپر ایڈمن اینڈ سروسز۔ جاب پروونس جو ہے وہ فیڈرل ہے، مطلب مین کیمپس کے لیے آ رہا ہے۔ بیسک پے اسکیل BPS 9 ہے۔ بینک نیم آپ نے یہاں پہ جو ہے یعنی کہ جو آپ نے فیس جمع کروائی ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے، کیونکہ اب اپنی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ایڈ کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ فرض کریں آپ نے جو ہے ABL یا MCB میں، ABL میں الائٹ بینک لمیٹڈ میں آپ نے فیس جمع کروا دیا ہے۔ اب بینک بار کوڈ جو ہے، اب بینک کے جو کوڈ نمبر ہے وہ جب وہ سٹیمپ لگاتے ہیں وہ جو ہے یہاں پہ بینک کا جو برانچ کوڈ ہے، یعنی کہ آپ کی اپنے جہاں پہ آپ جمع کروا رہے ہیں وہ جب سٹیمپ لگاتے ہیں اس پہ بھی برانچ کا کوڈ لکھا آتا ہے، اگر نہیں بھی ہے تو وہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس برانچ کا کوڈ بتا دیں، وہ آپ نے یہاں پہ ڈیجٹ میں لکھ دینا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے چلان فارم ہے، یعنی کہ چلان نمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ جو آپ نے فیس جمع کروائی ہے اس چلان کا نمبر کیا تھا۔ تو اگر ابھی آپ نے فیس جمع نہیں کروائی تو آپ یہاں پہ سائڈ پہ دیکھیں، آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے ڈاؤن لوڈ چلان فارم، یہ بھی میں آپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے بتا دیتا ہوں، یہ فل کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو فیس 500 روپے ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیکھیں چوز فائل آ رہا ہے، یعنی کہ آپ نے جب فیس جمع کروا دینی ہے تو وہ بھی آپ نے اس کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے، تو اس کی پکچر بنا کے آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈیٹ، کس ڈیٹ کو آپ نے جو ہے سبمٹ کروایا ہے وہ ہے، کیونکہ اس کی لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے سبمٹ کروانا ہے۔ تو اب چلتے ہیں، دیکھیں ڈاؤن لوڈ چلان فارم آ رہا ہے، یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے پاس پیج اوپن ہو گیا۔ اس کا بھی جو ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہاں پہ دیکھیں آپ نے اپنا نیم، فادر نیم، CNIC نمبر اور جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ تو میں آپ کو یہ لکھ کے بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کس طرح کا جو ہے وہ چلان فارم اوپن ہوگا۔ جی تو وہ ساری انفارمیشن ایڈ کرنے کے بعد دیکھیں یہ آپ کے پاس چلان فارم جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ اس کے جو ہے ساری فیسز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، تو آپ نے چونکہ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اسسٹنٹ اسٹور کیپر کی جتنی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 500 روپے جو ہے اس کی پروسیسنگ فیس ہے۔ لاسٹ والے آپشن پہ آپ نے جانا ہے اینی ادر پلیز اسپیسیفائی، ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے آپ نے جو ہے وہ 500 روپیہ لکھ دینا ہے نارمل فیس۔ نیچے جو جگہ خالی ہے اس میں آپ لکھ دیں گے کہ آپ جاب کے لیے اپلائی کریں، یعنی کہ اسسٹنٹ اسٹور کیپر لکھ کے اس کے سامنے جو ہے آپ نے 500 روپیہ لکھ دینا ہے۔ تو یہ والا فارم جو ہے اس کے 3 حصے ہیں، تو یہ آپ نے جو ہے بینک میں جمع کروانا ہے، اسی کے اوپر جو ہے بینک کا برانچ کوڈ رکھ دیں گے، ایک بینک اپنے پاس رکھ لے گا، ایک اسٹوڈنٹ کاپی ہے، ایک وہ کاپی AIOU والی کاپی ہے جو آپ نے جس کی پکچر بنا کر اپلوڈ کرنی ہے۔ تو جیسے ہی وہ میں نے آپ کو چلان فارم کا جو ہے طریقہ بتا دیا ہے، جیسے ہی آپ چلان فارم فل کر کے فیس سبمٹ کروائیں گے، یہ ساری انفارمیشن ایڈ کر دیں گے، تو آپ اپلائی کے بٹن پہ کلک کر دیں گے تو آپ کی جو ہے اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی۔ تو یہ تھا سمپل سا طریقہ آپ کا جاب پہ اپلائی کرنے کا۔ اب دیکھیں اگر ہم کسی اور جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اب چونکہ جو ہے آپ ساری جاب کے لیے یہ اپلائی کا جو ہے آپ کے پاس آپشن آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی پروفائل کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے۔ تو جس پوسٹ پہ آپ اپلائی کرنا چاہیں گے اس کے سامنے اپلائی والے بٹن پہ کلک کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 2 پوسٹ پہ اپلائی کریں تو آپ کو پھر 1000 روپیہ جمع کروانا ہے، یعنی 500 روپے کا ایک چلان فارم، 500 روپے کا دوسرا چلان فارم۔ جتنی پوسٹ پہ آپ اپلائی کریں گے اتنے چلان فارم آپ نے جو ہے سبمٹ کروانے۔ یہ سمپل سا اس کا تھا آن لائن اپلائی کرنے کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔